شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو، منصور اور مامون کے عہد میں عباسی حکومت سیاسی اور فوجی اعتبار سے بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور کوئی قوم یا سلطنت مسلمانوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب کمزور اور نااہل خلفاء تخت خلافت پر بیٹھے تو پھر حالات نازک صورت اختیار کر گئے، کیونکہ حکومت پر ترک سردار غالب آ چکے تھے اور خلیفہ کی آواز کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ یہ ترک سردار جسے چاہتے اسے اپنا خلیفہ بنا لیتے، اور جس کو وہ ناپسند کرتے اسے تخت خلافت سے اتار دیتے یا قتل کروا دیتے۔ بعد کے کمزور اور نااہل خلفاء ان ترک سرداروں سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ چنانچہ ہمارے سامنے کہیں ترک خاندان آئے جنہوں نے حقیقت میں حکومت کی، اور عباسی خلیفہ برائے نام تخت پر دکھائی دیتے۔ پہلا خاندان بویہ تھا، ان کے بعد سلجوقی، لیکن آخرکار یہ لوگ مسلمان ہی تھے، اس لیے انہیں خلافت سے عقیدت تھی، اور یہ کسی حالت میں بھی مسلمانوں کی تباہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر جب منگولوں کا دور آیا تو انہیں غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نہ تو خلافت سے کوئی عقیدت تھی اور نہ ہی مسلمانوں کا خون ان کے لیے کوئی حقیقت رکھتا تھا۔ منگول یا تاتاری منگولیا کے باشندے تھے، جو کہ وسط ایشیا میں واقع ہے۔ ان کی ابتدا بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ لوگ خود کہیں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کے آپس کے تعلقات بھی بہتر نہ تھے۔ آئے دن یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ یہ اپنے گرد و نواح کے علاقوں میں اکثر لوٹ مار کرتے اور انسانی خون بڑی بے دردی کے ساتھ بہاتے۔ ان کے ظلم و ستم سے بوڑھے، بچے، عورتیں اور بے کس لوگ بھی محفوظ نہیں تھے۔ 549 میں ان کے ہاں ایک شخص تموچن پیدا ہوا۔ تاریخ اس مرد آہن کو چنگیز خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ نہایت دور اندیش، ذہین اور بہترین جرنیل تھا۔ اس نے جلدی اپنے قبیلے کے لوگوں کو متحد کیا۔ منگول اس بلند مرتبہ انسان کی قیادت میں منظم اور متحد ہو گئے۔ چنگیز خان نے اپنے حامیوں میں قومیت کے جذبے کی روح پھونک دی۔ ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگول ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے۔ منگول ترقی کرتے ہوئے نہایت طاقتور ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے علاقے کی سرحدیں مسلمانوں کے علاقوں کے ساتھ ٹکراتی تھیں۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان حاکم روز بروز تنزل کی طرف جا رہے تھے۔ چنگیز خان نے اندرونی حالات درست کرنے کے بعد آس پاس کے علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح منگول سلطنت کی سرحدیں بڑھ رہی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے شمالی چین کو فتح کر ڈالا، اور بیجنگ پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان دنوں ترکستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور یہاں پر بادشاہ علاء الدین خوارزم حکومت کرتا تھا۔ چنگیز خان نے کسی مصلحت کی بنا پر مسلمانوں کے اس علاقے پر کوئی حملہ نہ کیا، بلکہ اپنا ایک وفد شاہ علاء الدین کے دربار میں روانہ کیا،
اور بادشاہ کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرے۔ اس وفد کو کامیابی نصیب ہوئی کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہو گئے اور ایک ملک کے باشندے بڑی آسانی سے دوسرے ملک میں آنے جانے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس امر کا اندازہ ہوتا تھا کہ منگول مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کوئی قدم نہ اٹھائیں گے، لیکن 615 میں ایک حادثہ پیش آیا جس نے تمام خوشگواری کا خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ تاتاریوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ دوستو، حادثے کی کہانی یوں تھی کہ تاتاریوں کا ایک قافلہ مال لے کر دریائے سیجون کے کنارے پر اترا۔ وہاں کے گورنر نے ان لوگوں کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا اور پھر خوارزم بادشاہ سے اجازت حاصل کر لینے کے بعد ان سب کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ ترکستان کے مسلمان بادشاہ خوارزم نے معاہدے کی سراسر خلاف ورزی کی، اور ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانونی نقطۂ نظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان بادشاہ خوارزم غلطی پر تھے۔ جب چنگیز خان کو حالات سے آگہی ہوئی تو اس نے شاہ خوارزم سے کہا کہ وہ تمام مال جو وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے فوراً واپس کر دیا جائے، اور پھر اترار کے گورنر جس کی غلطی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے اسے تاتاریوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے اس کے کیے کا بدلہ لیں۔ علاؤ الدین نہایت ہی کم عقل حاکم ثابت ہوا۔ اس نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کیا اور سفیر کو قتل کر ڈالا۔ چنگیز خان نے جب یہ دیکھا کہ ترکستان کے شاہ حد سے باہر ہوئے جاتے ہیں تو اس نے فوراً بدلے کے لیے فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور ایک زبردست لشکر تیار کر لیا۔ 616 میں وہ ایک طاقتور فوج لے کر ترکستان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور آن کی آن میں بخارا اور پھر کچھ مدت کے بعد سمرقند کے علاقوں کو فتح کر ڈالا اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ چنانچہ چنگیز خان کے ظلم سے زاہد اور عالم بھی نہ بچ سکے۔ اتنے میں علاؤ الدین مر گیا۔ ان دنوں علاؤ الدین خوارزم کی جگہ اس کا لڑکا جلال الدین خوارزم تخت نشین ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ جلال الدین اپنی جان بچانے کی غرض سے جگہ جگہ بھاگتا پھر رہا تھا اور چنگیز خان اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہر جگہ پناہ لینے کی کوشش کی، مگر جب پتہ چلتا کہ چنگیز خان اس کی طاق میں ہے تو لوگ اسے پناہ دینے سے انکار کر دیتے۔ اس طرح وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن جلال الدین بھی زیادہ دنوں تک محفوظ نہ رہ سکا کیونکہ 638 میں اسے ڈھونڈ لیا گیا اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اب منگولوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ جس ملک کی طرف قدم بڑھاتے اس کی آزادی کو وہ ایسے چھین لیتے جیسے باز کسی کمزور پرندے کو پکڑ لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ جس ملک کو بھی فتح کرتے وہاں کی آبادی کا قتل عام کر دینا ان کے نزدیک بڑی معمولی بات تھی۔